बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से तवील गुफ्तगू की गई है मीडिया और वकला के साथ आज की अडयाला जेल में समाअत के दौरान। उसमें जो पेशरफ सामने आई है और राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के नए एडिशनल जज हैं, उनसे मुतल्लिक जो इमरान खान ने अदम इत्मीनाद का इजहार अपनी स्टेटमेंट में किया है वो इंतहाई अहम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को जो आज रिलीफ मिला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मंजूर अली शाह साहब की जानिब से जो आज गुफ्तगू की गई है और जिस एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी उससे मुतल्लिक नया अलामिया जारी हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आज मीडिया और वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फार्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है और ये इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से राह फरार अख्तियार कर रही है क्योंकि उसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, ज़ख्मी किया गया, बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख़ में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनान के साथ ये जुल्म भी किया गया। इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानदही है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं है, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दुमा कर भाग गए क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ की रकम अदा की गई। इसके अलावा भी ये जजेज़ और वकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो अवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ज़ाय किया जाता है। इस अदम इस्तेहकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये अलमिया है कि हमारा नौजवान बेरोज़गारी और लाकानूनीयत से मायूस होकर बाहर जा रहा है, मगर किसी को इसकी परवाह नहीं है। पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों को तहरीक इंसाफ को कुचलने के काम पर लगाया गया है ताकि 8 फरवरी को इस मुल्क की आवाम के मैंडेट पर जो शब खून मारा गया वो सामने ना आ सके। अगर एजेंसियों को सियासत की बजाय अपना काम करने पर लगाया जाता तो आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर ना उठा रहा होता। याह्या खान पार्ट 2 और कठपुतली हुकूमत मुझ पर झूठे मुकदमात का जवाज़ बनाकर मुझे जेल में रखे हुए है। अलकादिर का मुकदमा भी भूंडा है और तोशा खाना का मुकदमा भी। मैं मौजूदा चेयरमैन नैब और जज नासिर जावेद जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने आ चुकी है, इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूँगा। नैब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लूटा पैसा वापस निकलवाना, ना कि सियासी इंतकाम की गरज से आलाए कार बनना। हाई कोर्ट की नई तकरीरी जज राजा मिन्हाज की तोशा खाना 2 की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसकी वजूहात भी हैं। सबसे पहले तो अरशद मिन्हाज का सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GHQ हमला केस में मेरे खिलाफ वकील और प्रोसिक्यूटर है। राजा मिन्हाज एक ऐसी तरमीम 26वीं की बाबत जज बने जिस तरमीम को हम सिरे से मानते ही नहीं हैं। ये कठपुतली नामुकम्मल और जाली पार्लिमान की जानिब से मंजूर की गई गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम है। इस तरमीम को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लिहाजा इनको हमारा कोई भी केस असूल के मुताबिक नहीं सुनना चाहिए। तोशा खाना के मामले पर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज साहिबान अपना फ़ैसला दे चुके हैं, जिसमें 6 एक दूसरे से मुंसलिक मामलात थे। इन सीनियर जज साहिबान के फैसले के बाद सबसे जूनियर जज का इस केस को सुनना नहीं बनता। राजा मिन्हाज की तकरीरी एडहाक बुनियादों पर 26वीं यानी तरमीम के बाद हुई है और चूँकि इन साहिब को मुस्तकिल नौकरी इस हुकूमत की मर्ज़ी से मिलेगी जिससे हर हाल में मुझे पाबंद सलासत रखना है, लिहाजा यहाँ मफादात के टकराव का नुक्ता भी सामने आ जाता है, जिसकी बुनियाद पर राजा मिन्हाज को तोशा खाना केस से असूलन और इखलाकन अलग हो जाना चाहिए। अलकादिर के मामले पर लंदन की अदालत का फैसला सामने आ चुका है, जिससे वाज़ेह है कि यह रकम हुकूमत की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आनी थी। उसी लंदन की अदालत के फैसले से यह भी वाज़ेह हुआ कि यह कोई मनी लॉन्ड्रिंग या किसी जुर्म का पैसा नहीं। 21 अप्रैल 2020 को अलकादिर के मामले पर नैब ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर नैब और एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब पर मुश्तमिल थी। उन्होंने इस इंक्वायरी की तहकीकात करके इस मुकदमे को बंद कर दिया। इस मुकदमे में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है कि उसे चलाया जा सके। अलकादिर की दोबारा इंक्वायरी का आगाज़ बदनीयती पर किया गया। इसमें ये भी साबित हुआ कि मुझे या मेरी अहलिया को इस रकम या मनसूबे का 1% का फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। उसके बावजूद मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए मौजूदा चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से बददियानती करते हुए इस केस को जारी रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की सोच ने मुल्क के हर इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे दौर में जो GDP ग्रोथ 6.2% थी, आज वो 0 पर आ गई है। मुल्क में सरमायाकारी भी मुसलसल नीचे आ रही है।
جو ہمارے دور میں کورونا کے باوجود تیزی سے اوپر جا رہی تھی، جس ملک میں عوام کی منتخب کردہ آئینی حکومت موجود نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ کے پی حکومت نے عوامی انتخاب حکومت قائم ہے جس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ کے پی اس وقت واحد صوبہ ہے جو خسارہ نہیں کر رہا بلکہ سرپلس میں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت فلاحی ریاست کی طرز پر اپنے منصوبے چلا رہی ہے۔ وہاں صحت کارڈ بحال ہے۔ ملک کو 1100 ارب کا ریونیو ملتا تھا، مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد ہمیں وہ نہیں مل سکا۔ انہوں نے یہ ترمیم صرف اس لیے کی تاکہ نواز شریف سمیت پورے خاندان کے کیسز معاف ہو سکیں۔ پاکستان جب تک مافیا کی جانب سے کی گئی ڈھیلوں کی بدولت دائروں کے سفر سے نہیں نکلے گا، ترقی اس ملک کا مقدر نہیں بنے گی۔ حقیقی آزادی نے پاکستان کے ہر فرد کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا۔ نوجوان اپنے آپ کو خوف سے آزاد کریں۔ مولانا رومی کے بقول جب انسان کے پاس پر ہیں تو اس کا چیونٹیوں کی طرح رینگنا نہیں بنتا، لہٰذا خوف کے بت توڑ کر تحریک انصاف کی ممبرشپ کمپین کا ایسے ہی بڑھ چڑھ کے حصہ بنتے رہیں۔ یہ جناب والا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس سے پہلے منصور علی شاہ صاحب کی جو آج کی اسپیچ ہے وہ اہم ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامک فائنانسنگ کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹا جا سکتا ہے اور ماحولیات کا تحفظ ممکن ہے۔ اسلامی بانڈز کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے وسائل پیدا کرنے پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بانڈز مسلم ممالک میں اداروں اور سرمایہ کاروں کو کلائنٹ فائنانس میں حصہ ڈالنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ سکوک کی ماحولیات، گورننس اور سماجی اصولوں سے ہم آہنگی دنیا بھر سے ذمہ دار سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس سے سماجی انصاف اور اس کے ذریعے کمیونٹیز کے فلاح و بہبود کو فروغ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا گلوبل ساؤتھ کی آبادی موسمیاتی تبدیلی سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ سکوک کے ذریعے موسمیاتی خطرات سے دوچار کمیونٹیز کو ان تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فنڈ کا فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا مسلم دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ملائیشیا میں گرین سکوک کے ذریعے $58 ملین کا فنڈ پیدا کیا گیا جو وہاں نظام شمسی سے ماحول دوست بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ انڈونیشیا میں گرین سکوک کے ذریعے ماحول دوست توانائی، ٹرانسپورٹ اور ویسٹ مینجمنٹ کے لیے فنڈز پیدا کیے گئے۔ منصور علی شاہ نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی ماحولیات کے لیے سکوک جاری کیے گئے۔ ان ممالک کی طرح ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عالمی فنڈ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے جبکہ ہم سکوک کے ذریعے اپنے ملک میں آسانی سے وسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی مالیاتی نظام کے ذریعے کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم سکوک، وقف، تکافل اور زکوٰۃ کے ذریعے موسمیاتی اور ماحول کے تحفظ کے لیے وسائل پیدا کر سکتے ہیں جس طرح دوسرے ممالک کرتے ہیں۔ جسٹس منصور کا کہنا تھا کہ کلائمیٹ سائنس میں ہماری استدعاء کی کمی ہے جسے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب اس لیول کا وہ بندہ ہے جس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظریہ یا اس کی جو اپروچ ہے وہ اتنی چیزوں کے حوالے سے اتنی کلیئر ہے اور موجودہ حالات کے حوالے سے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ موسمیاتی تبدیلی اس وقت اتنی تیزی سے موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے جو پورے معاشرے کے لیے زہر ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ وہیں پہ جو ایک اور پیش رفت سامنے آئی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس اعجاز انور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اسد کیسر کو حفاظتی ضمانت دی۔ عدالت نے اسد کیسر کو 24 نومبر 2024 کے درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا بھی حکم جاری کیا۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ سماعت میں بھی حفاظتی ضمانت دی گئی تھی لیکن اس کا آرڈر تحریری شکل میں نہیں لکھا گیا تھا۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ اس بار ضمانت کا آرڈر تحریری شکل میں جاری کیا جائے۔ اشتیاق ابراہیم نے پوچھا کہ اسد کیسر کے خلاف کس قسم کے مقدمات ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایف آئی اے اور نیب کے پاس مقدمات نہیں ہیں اور اسلام آباد پولیس سے بھی رپورٹ طلب کرنے کی استدعا کی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہاں ان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں۔ عدالت نے اسلام آباد پولیس کو 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا اسلام آباد کے آئی جی سے رپورٹ طلب کی جائے، کمشنر سے رپورٹ طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عدالت نے ان کو کسی بھی مقدمہ میں گرفتار کرنے سے بھی روک دیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر کو پشاور ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملا ہے۔ وہیں پہ جو ایک بڑا عہدیدار ہے اور ایک عجیب سی کارروائی ہوئی تھی، یہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں نذر عباس، جن کو او ایس ٹی بنا دیا گیا تھا کہ جی اس نے غلطی کی ہے۔
اب وہ غلطی کی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی، توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوتے ہی ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس میں یہ وجہ نہیں لکھی گئی تھی کہ چونکہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی اس وجہ سے ان کو OSD بنایا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ انہوں نے وہ جو کیس تھا منصور علی شاہ بینچ میں مقرر کرنا غلطی تھا، تو اس غلطی کی بنیاد پہ اب وہ غلطی تو آج بھی برقرار ہے۔ منصور علی شاہ نے ان کے خلاف شو کاز واپس لے لیا، چونکہ منصور علی شاہ کو پتہ تھا کہ یہ 6 رکنی بینچ میں معاملہ چلا گیا ہے، تو اب آئین اور قانون، اور پھر اس کے بعد اس کی غلطی بھی کوئی نہیں تھی۔ اس نے تو واضح طور پہ کہا جی کہ میں نے آپ کے 16 جنوری کے احکامات کو کمیٹی کے سامنے رکھ دیا تھا، کمیٹی نے یہ معاملہ دوسری کمیٹی کو بھیج دیا، دوسری کمیٹی نے آئینی بینچ کو بھیج دیا، میرا اس میں کیا قصور ہے، مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ اس پر ان کو OSD بنا دیا گیا۔ OSD بنائے جانے کے بعد اب یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، نذر عباس کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے، اور یہ ان کو ایسی ریموول ہے جو 4 دن کے اندر اندر، جب منصور علی شاہ کے 13 جنوری کا 16 جنوری کا آرڈر واپس لے لیا گیا ہے، 27 جنوری کے فیصلے سے متعلق حکومت کہہ رہی ہے ہم اپیل دائر کریں گے، 7 رکنی بینچ کہہ رہا ہے کہ ہم ان تمام مقدمات کو سنیں گے۔ 7 رکنی بینچ کل 6 رکنی بینچ اور آج 7 رکنی بینچ وہ بیٹھ کے منصور علی شاہ اور تمام کے تمام معاملات کے اوپر بڑی سخت آبزرویشنز بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار جو اتنا طاقتور ہے کہ جس کی توہین عدالت کارروائی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل راتوں رات واٹس ایپ کے اوپر 6 رکنی بینچ بنا اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، تو وہ واقعی تگڑا تو تھا کہ وہ اس کو OSD بھی ہو گیا، غلطی بھی تھی، اس کے باوجود اس کی انٹرا کورٹ اپیل پر اتنی تیزی کے ساتھ عمل ہوا اور پھر اس کے خلاف شو کاز واپس ہو گیا اور اب وہ عہدے پر بھی بحال ہو گئے ہیں۔ یہ جناب والا پیش رفت سامنے آئی ہے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو معاملے کی جانچ پڑتال کی ہدایت دی گئی ہے۔ کسٹم ایکٹ سے متعلق کیس کو آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جانا تھا، اس غلطی کے اوپر تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، اب ہم ان کو بحال کرتے ہیں، اور نذر عباس بحال ہو گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔